بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 57 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، روسیوں نے کرا سو کے مقام پر عثمانی لشکر پر جب حملہ کیا اور اسے شکست دی، اس کامیابی سے ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور روما نزوف نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ وارنا کی طرف روانہ کیا اور دوسرا شوملا کی طرف۔ شوملا کا راستے میں بازار جیک کا غیر محفوظ شہر پڑتا تھا جس کا تقریباً پورا فوجی دستہ اور اکثر باشندے شہر خالی کر کے چلے گئے تھے۔ روسیوں نے اس نہایت آسانی سے فتح کر لیا، لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے، فتح کی سہولت نے ان کو شہر کے باقی ماندہ آبادی کے ساتھ جو تقریباً تمام تر کمزور اور بوڑھے مردوں پر، بے کس عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھی، انتہائی وحشانہ سلوک کرنے سے باز نہیں رکھا۔ عورتیں، بوڑھے اور بچے سب کے سب دیواروں سے ٹکرا کر مار ڈالے گئے تھے، لیکن روسیوں کو ان مظالم کی سزا بہت جلد مل گئی۔ جب شملہ میں کراسو کے شکست اور بازار جیک کی تباہی کی اطلاع پہنچی تو صدر اعظم نے فوجی افسروں کی ایک مجلس منعقد کر کے مشورہ کیا۔ رئیس افندی وزیر خارجہ عبدالرزاق نے اپنی خدمات پیش کی، چنانچہ وہ واصف افندی، ترک مورخ مفتی فلپو پولیس اور صرف 400 آدمی کے دستہ کے ساتھ، جو تقریباً تمام 83 کے ملازم تھے، روسیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے عثمانی فوج کے منتشر دستوں کو، جو شکست کے بعد گرد نواح کے علاقوں میں پھیل گئے تھے، اثر نو جمع کیا اور انہیں لے کر ربیہ کے مقام پر روسی فوج کے مقدمات الجیش کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دفتن بازار جیک کے روسی دستوں پر ٹوٹ پڑا۔ روسی اس اچانک حملہ سے ایسا بدحواس ہوئے کہ اپنا تمام سامان چھوڑ کر بھاگے، یہاں تک کہ ترکوں نے علاوہ اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرہ کے بقول فان ہیمر چولہے پر چڑھائی ہوئی گوشت کی دیگوں بقول خان ہیمر چولہے پر چڑھی ہوئی گوشت کی دیگوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی دوران میں روسیوں کو وارنا میں بھی سخت شکست ہوئی۔ اس کے 2000 آدمی مارے گئے اور مال غنیمت میں 10 توپیں اور سامان کی 100 گاڑیاں ترکوں کے ہاتھ آئیں۔ وارنا کی جنگ اور بازار جیک پر دوبارہ قبضہ 1773 کی مہم کے آخری معرکے تھے۔ اس مہم میں ترکوں کی کامیابی کا پلہ بنسبت روسیوں کے بہت بھاری تھا۔ 25 دسمبر 1773 کو سلطان مصطفیٰ ثالث کا انتقال ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ اپنے اکثر پیشراؤں کی طرح ایک بلند علمی ذوق رکھتا تھا۔ اس نے بہت سے مدارس اور خانقاہیں قائم کی اور تعلیم کو ترقی دی۔ ملک کی اصلاحات کی ضروریات کو محسوس کرتے تھے اور اس سلسلے میں اس نے بعض اہم اصلاحات جاری کی۔ مثلا حرم کے اخراجات میں بہت کچھ تخفیف کر دی، سگہ اوقاف کا کام قزل اگاسی کے ہاتھ سے نکال کر صدر اعظم کے سپرد کر دیا اور مالیات کی درستگی کی کوشش کی۔ لیکن جب سے روس کی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، مصطفیٰ کی ساری توجہ سلطنت کے تحفظ کی جانب مرتبط رہی اور اندرونی اصلاحات کا کام ملتوی ہو گیا۔ پھر بھی اس کا یہ کارنامہ کم قابل قدر نہیں کہ اس نے بعض اصلاحات کو عمل میں لا کر سلیم ثالث اور محمود ثانی کے لیے ایک عمدہ مثال کام کر دی تھی۔ اسی طرح مصطفیٰ ثالث کے بعد اس کا بھائی عبدالحمید تخت پر آیا۔ روس سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ کیتھرین نے سابق ہزمینوں کی تلافی کے لیے کافی تیاریاں کر لی تھی، برخلاف اس کے کہ ترک اب جنگ کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ عام باشندوں کے علاوہ فوج کے افسر، وزراء اور خود سلطان بھی صلح کے خواہاں تھے۔ صرف علماء کی جماعت یہ عذر پیش کر رہی تھی کہ سلطان کے بحیثیت خلیفۃ المسلمین کے تتاریوں کو اپنی سیادت سے محروم کر دینا اور کرش اور ینی قلعوں کو، جو کریمیا کے اہم ترین قلعے تھے، روسیوں کے حوالے کر دینا کسی طرح مناسب نہیں۔ لیکن
سن 1774 کی مہم کا آغاز ہی ترکوں کے لیے اس قدر خلاف توقع ہوا کہ علماء کے ان دلائل کے باوجود باب علی کی صلح کا فیصلہ کر لینا ہی پڑا۔ 14 اپریل 1774 کو صدر اعظم محسن زادہ پاشا اپنے مستقر شوملہ سے نکل کر ہارسوا کی طرف بڑھا، جہاں روسی فوجیں ایک نئے جنرل سوارو کی سرکردگی میں لڑائی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سوارو نے ترکوں کے حملہ کا انتظار نہیں کیا، بلکہ خود پیش قدمی کر کے کوزیجلہ کے مقام پر صدر اعظم کی فوج پر حملہ آور ہوا اور اسے شکست دی۔ ترکی لشکر کا تمام سامان 29 توپوں کے روسیوں کے ہاتھ آیا۔ محسن زادہ پاشا نے شوملہ واپس آ کر دیکھا کہ اس کی 25,000 سپاہیوں میں سے صرف 8,000 باقی رہ گئے۔ کچھ تو میدان جنگ میں کام آئے، لیکن زیادہ تر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اپنی قلیل جمعیت کے ساتھ روس کی فاتح فوج کا روکنا جواب تیزی کے ساتھ شملہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ محال تھا، بدقسمتی سے یونیچری نے عین اس نازک موقع پر بغاوت کر دی، اور جب رئیس افندی نے ان کو دشمن کے مقابلے کے لیے مجتمع کرنے کی کوشش کی تو اس کا سر اڑا دیا گیا۔ اس حالت میں صدر اعظم نے اپنے ایک افسر کو روسی سپہ سالار رومانزوف کے پاس بھیجا اور التبائے جنگ کی خواہش کی۔ رومانزوف نے اس سے انکار کر دیا، لیکن شرائط صلح پر گفتگو کرنے کے لیے صدر اعظم کو دعوت دی۔ چنانچہ محسن زادہ پاشا نے سلطان کی اجازت حاصل کرنے کے بعد دولت عثمانیہ کے وکلا کو روانہ کیا تاکہ شہزادہ رپڑ سے جو سلطنت روس کا نمائندہ تھا شرائط طے کرے۔ 16 جولائی 1774 کو کنیارجی کے مقام پر مجلس صلح منعقد ہوئی اور صرف 7 گھنٹوں کے گفت و شنید کے بعد تمام شرائط فریقین کے درمیان طے ہو گئے۔ فوکشانی اور بخاراست کی صلح کانفرنسوں کی مدت اور نتائج کے مقابلہ میں کنیارجی کا یہ صلح نامہ حد درجہ حیرت انگیز ہے، لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے کہ دونوں فریق اب جنگ کو ختم کر دینے کے دل سے فانس تھے۔ روس کا حال باوجود اس کے شاندار فتوحات کے سلطنت عثمانیہ سے کہیں زیادہ خراب تھا۔ دوران جنگ میں اس کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور اس کے سپاہیوں کی جتنی تعداد میدان جنگ میں کام آئی تھی، اس سے زیادہ سامان رسد کی کمی اور وبائی بیماریوں سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے متحد صوبے تعاون نے برباد کر ڈالے تھے۔ استرا خان کے قریب کے ایک علاقے حکومت روس کے مظالم کی وجہ سے تقریباً ویران ہو گیا تھا۔ وہاں کے 4 لاکھ باشندے نقل مکانی کر کے 1771 میں سلطنت چین میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ علاوہ اگر اوگاشف کے دعوے سلطنت سے خود روس کے اندر ایک ایسی شورش پیدا ہو گئی تھی جس نے چند ہی دنوں میں خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی، اور پوگاشف کے حامیوں نے 1773 اور 1774 میں جنوبی روس کے تمام علاقے تاراج کر ڈالے۔ پوگاشف نسلاً ایک روسی قزاق تھا۔ گزشتہ جنگ میں وہ روسی فوج کا افسر بھی رہ چکا تھا، مگر کسی وجہ سے فوج سے علیحدہ ہو گیا اور کچھ دنوں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر 1773 میں دفتر نے اس نے اعلان کیا کہ میں کیتھرین کا مقتول شوہر شہنشاہ پیٹریاس ثالث ہوں، جسے تخت سلطنت کی خاطر کیتھرین نے اپنے عاشقوں سے سازش کر کے اپنے دنست میں قتل کرا دیا تھا۔ چونکہ روس میں بہت سے لوگ کیتھرین کی حکومت کے خلاف تھے، اس لیے وہ یوگوشف کے ساتھ ہو گئے۔ صلح کے لیے روس کی آمادگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تقسیم پولینڈ کا پہلا معاہدہ حال ہی میں ہوا تھا، اور کیتھرین اس بات کی سخت ضرورت محسوس کر رہی تھی کہ دولت عثمانی کی طرف سے مطمئن ہو کر پوری توجہ کے ساتھ پولینڈ پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرے۔ کریسی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ اگر یہ حالات پیش نظر رکھے جائیں تو پھر اس فیاضی اور عالی ہمتی کی حقیقت کھل جاتی ہے جو روس نے بز اعظم خود سلطنت عثمانیہ کے ساتھ معاہدہ کنارجی میں برتی ہے اور زیادہ سخت شرائط پر اسے مجبور نہ کیا۔ صلح نامہ کی شرائط تو 4 روز قبل ہی طے ہو گئے تھے، لیکن رومانازوف نے دستخط کے لیے 21 جولائی کی تاریخ مقرر کی، جو معاہدہ پرت کی تکملہ کی تاریخ تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آئندہ وہ تاریخ روسیوں کے بجائے عثمانیوں کی شکست اور ذلت کی یادگار ہے۔ کنارجی کے مقام بھی اس وجہ سے منتخب کیا گیا تھا کہ وہیں 1 سال قبل
روسی جنرل والسمین ترکوں کے ہاتھوں سے جنگ میں مارا گیا تھا۔ صلح نامہ کنارجی 28 دفعہ پر مشتمل تھا۔ ان میں 2 خفیہ دفعات کا اضافہ بھی کیا گیا تھا، جن کے روح سے باب علی نے یہ وعدہ کیا کہ 3 سال کے اندر 4 ملین روبل حکومت روس کو عطا کرے گا، اور کتھرین نے ذمہ لیا کہ روسی بیڑا بحر الجین سے فوراً واپس بلا لیا جائے گا، اور دفعات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روس تقریباً ان تمام آسمانی علاقوں سے دستبردار ہو گیا جن پر اس کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ کرائمیا البتہ دولت علیہ کو واپس نہ ملا، بلکہ سرحد پولینڈ تک بسرابیا کا تاتاری علاقہ اس کے ساتھ شامل کر کے ایک مستقل تاتاری حکومت قائم کر دی گئی، جس کے خان کے انتخاب کا حق صرف تاتاریوں کو دیا گیا، اور اس انتخاب میں روس اور باب علی کی مداخلت ممنوع قرار دے دی گئی۔ اس دفعہ میں یہ تصریح خاص طور پر کر دی گئی تھی کہ کسی عذر کی بنا پر حکومت روس یا دولت عثمانیہ خان کرائمیا کے انتخاب میں دخل نہ دے گی، اور نہ مملکت مذکورہ کی خانگی، سیاسی، ملکی اور اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گی، اور نہ دخل دے گی، اور نہ مختلف زبان میں خانگی یا سیاسی، ملکی اور اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گی، بلکہ دونوں قوم تاتار کو سیاسی اور ملکی حیثیت سے ان طاقتوں کے ہم پلہ تسلیم کریں گے جو خود مختار ہیں اور صرف خدا کے زیر فرمان ہیں۔ تاہم کرائمیا اور دوسرے تاتاری علاقوں میں سے روس نے کرش یعنی قلعہ ازف اور کلبرن کے قلعوں اور ان کے ملحق اضلاع پر اپنا قبضہ قائم رکھا۔ یہ استثنا اپنے اندر آئندہ خطرات کا بہت کچھ سامان رکھتا تھا، کیونکہ ان علاقوں پر قابض رہنے سے روس کو کرائمیا پر حملہ کرنے کا ہر وقت موقع مل حاصل تھا۔ کبارتا کے دونوں علاقے بھی اگرچہ وہاں کے باشندے مسلمان تھے روس کو دیے گئے، بلکہ باقی اور تمام عثمانی مقبوضات جو روس نے دوران جنگ میں فتح کر لیے تھے، اور جن میں ولاچیا، مولڈویا، بسرابیا، جارجیا اور منگریلیا شامل تھے، سلطنت عثمانی کو واپس کر دیا گیا۔ اوکزاکوف کے قلعہ اور ضلع پر ترکوں کا قبضہ قائم رہا۔ ولاچیا اور مولڈویا کو دولت عثمانی کے حوالے کرتے ہوئے یہ تصریح کر دی گئی تھی کہ وہاں کے باشندے کے تمام باغیانہ جرائم جو دوران جنگ میں سرزد ہوئے تھے معاف کر دیے جائیں گے، عیسائی رعایا کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، اور آئندہ ان پر زیادہ نرمی کے ساتھ سخت حکومت قائم کی جائے گی۔ دولت عثمانی کی طرف سے سفیر روس متعینہ قسطنطنیہ کے اختیار بھی دیا گیا کہ بوقت ضرورت ان صوبوں کے حق میں باب اعلیٰ میں معروضات پیش کرے، اور وعدہ کیا گیا کہ ان معروضات کی سماعت پوری توجہ کے ساتھ کی جائے گی۔ عام عیسائی رعایا کے متعلق جو دفعہ صلح نامہ میں شامل کی گئی وہ نہایت اہم تھی۔ اس کی روح سے حکومت روس کو سلطنت عثمانی کی عیسائی رعایا کے حمایت کا حق حاصل ہو گیا، اور روس کے سفیروں کو باب اعلیٰ میں عیسائیوں کی طرف سے معروضات پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ حق کسی دوسری مسیح حکومت کو نہیں دیا گیا۔ روس کی رعایا کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دی گئی۔ یہ زائرین ہر قسم کے اصول سے معاف کر دیے گئے، اور باب علی نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ روس اور دولت عثمانی کے تجارتی جہازوں کو اس تمام سمندروں میں جو ان سلطنتوں کے کنارے واقع تھے آمد و رفت کی پوری آزادی دی گئی۔ اسی دفعہ میں روس کو یہ حق بھی دیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے جس حصے میں مناسب سمجھے اپنے کونسل مقیم رکھے، لیکن دولت علیہ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اپنے کونسل سلطنت روس میں بھیجے۔ اس کے لیے صرف اس قدر کافی سمجھا گیا کہ اس کی رعایا کو روس میں بری اور بحری تجارت کی اجازت دے دی گئی، اور عثمانی تاجروں کے ساتھ مراحت کا وعدہ بھی کیا گیا۔ صلح نامہ یہ بھی طے پایا کہ آئندہ ایک روسی سفیر قسطنطنیہ میں مقیم رہے گا، اور زاروس بادشاہ کے لقب سے پکارا جائے گا۔ باب علی نے زاروس کے لیے بادشاہ کا لقب اس وقت تک تسلیم نہیں کیا تھا۔ معاہدہ کنیارجی سے قبل دونوں سلطنتوں کے درمیان جتنے معاہدے اور صلح نامے ہو چکے تھے سب کالعدم قرار دیے گئے، علاوہ اس کے معاہدہ کے جو علاقہ ازف کے حدود اور سرحد کیوبان کے طیبان کے لیے 1700 میں ہوا تھا، اس کی پابندی بدستور قائم رکھی گئی۔ صلح نامہ کی اس دفعہ میں پولینڈ کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں آیا، حالانکہ ابتدا جنگ کی من جملہ
اور اس باب کے ایک اہم سبب قبضہ پولینڈ بھی تھا۔ ایک اور معنی خیز بات یہ ہے کہ اس صلح نامے کی ترتیب میں کوئی دوسری حکومت شریک نہیں کی گئی۔ یہ کیتھرین کی ایک کھلی ہوئی کامیابی تھی۔ صلح نامہ کینارجی بلازا اپنے نتائج کے ان تمام صلح ناموں سے زیادہ اہم ہے جو دولت عثمانی کے آغاز اور زوال کے بعد باب علی اور عیسائی حکومتوں کے درمیان اس سے قبل ہو چکے تھے۔ دولت علیہ کی فوجی قوت کا خوف یورپ کے دل سے صلح نامہ کارلوڈ ویڈس کے بعد ہی نکل گیا تھا، لیکن صلح نامہ کینارجی نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ ترکوں کے لیے خود اپنے مقبوضات کا تحفظ بھی دشوار ہو گیا ہے۔ کریمیا اور دوسرے تاتاری علاقوں کا سلطنت عثمانی کے دور سے نکل جانا دولت علیہ کے انحطاط اور زوال کی ایک ناقابل انکار شہادت تھی۔ صلح نامہ کارلو ویڈس کے بعد ہنگری کے عیسائی رعایا دولت عثمانیہ کی حکومت سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن کریمیا ایک خالص اسلامی صوبہ تھا اور اس کا ہاتھ سے نکل جانا ہنگری کی دستبرداری سے بہت زیادہ اہم تھا۔ صلح نامہ کینارجی میں کریمیا کی آزادی صاف الفاظ میں تسلیم کر لی گئی تھی اور فریقین نے اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے کا سختی سے عہد کیا تھا، لیکن یہ آزادی محض روسی تسلط کا بیچا تھی۔ کریمیا کی دولت عثمانیہ سے آزاد کرانے کی کوشش کیتھرین نے صرف اس غرض سے کی تھی کہ اس پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ صلح نامہ کہ چند دنوں بعد اس نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کریمیا میں اندرونی خلفشار پیدا کرانا شروع کرا دیا اور پھر اپنے ہی برپا کیے ہوئے فترہ کو دبانے کی حلیہ سے اس نے اپنی فوجیں بھیج کر پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس صلح نامے کی ایک دوسری اہم دفعہ جس کے نتائج دولت عثمانیہ کے لیے نہایت مضر تھے وہ تھی جس میں روس کو سلطنت عثمانی کے عیسائی رعایا کے لیے حمایت کا حق خصوصاً ان عیسائیوں کے جو کلیسیا یونان سے وابستہ تھے دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا حق تھا جو مستقبل میں دولت علیہ کے اہم ترین خطرات سے پر تھا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔